بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حکومت بہت بڑی مسکیلکولیشن کر بیٹھی ہے، بہت بڑی مسکیلکولیشن۔ حکومت کا خیال تھا کہ ہم صرف تحریک انصاف کو قابو کریں گے، معیشت کو ہم ٹھیک کر لیں گے، اسٹیبلٹی لے آئیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور ہماری موجیں لگ جائیں گی، مزے ہو جائیں گے۔ دہشت گردی کا جو حوالہ ہے اس کے بارے میں بات کریں تو وہاں پر فوج ہے، وہ اس کو سنبھالے گی، ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ اور اس سے ایک ویکیوم کریٹ ہوتا چلا گیا۔ اب نہ تو معیشت سنبھلی اس طرح سے، یہ کہتے ضرور استحکام آ گیا استحکام آ گیا، لیکن جو حالات امن و امان کے بگڑ گئے ہیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ فوکس انہوں نے پچھلے 3 سال میں صرف اور صرف رکھا ایک طرف، اڈیالہ جیل کی طرف، اور یہاں کہانی اور بن گئی ہے۔ اب حال یہ ہے کہ بلوچستان میں ایک طرف دہشت گردی کا مسئلہ ہے، بہت خوفناک، سڑکوں پر دہشت گرد دندناتے پھرتے ہیں، وہاں پر لیویز پولیس کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں۔ یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آفیشیل رپورٹس یہ جو سامنے آئیں کہ جی کہا گیا جعفر ایکسپریس واقعے کے بعد کہ وہاں تو لیویز کی زیادہ تر فورس جو ہے وہ سامنے نہیں آتی، حاضری نہیں لگاتے، 90 ارب سے زیادہ ان کا بجٹ ہے، پولیس بھی ہتھیار ڈال دیتی ہے، کچھ کرتے ہی نہیں، یہ سب باتیں ہوئی۔ اب سیاسی چیلنج بھی ایک بن گیا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے، جس طرح اختر مینگل ہیں، مہارنگ بلوچ ہیں، اب وہ ایک بڑا چیلنج بن گئے ہیں حکومت کے لیے۔ مہارنگ بلوچ کی گرفتاری کے بعد خیال یہ تھا کہ اچھا یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، الٹا کام ہوا، اختر مینگل نکل آئے۔ اختر مینگل نے لانگ مارچ کا آغاز کر دیا، حکومت بالکل بے بس نظر آ رہی ہے، کہیں ان کو روک نہیں پائے۔ ہاں، انٹرنیٹ سروس، موبائل سروس یہ بند کر دو، وہ کر دو، بیانات دے دو، بھاگے صوبائی وزراء آ گئے، دیکھیں جی کیا کرنا ہے، یہ اس طرح نہ کریں، وہ نہ کریں، دہشت گردوں کو تم چھوڑیں گے نہیں۔ اگر اپوزیشن کو مذاکرات کسی سے کرنا چاہتی ہے ہم ان کو بھی ویلکم کریں گے، آئیں مذاکرات کریں، باقی دہشت گردوں کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں، باقی دیکھیں کیا ہو رہا ہے، ماحول کو سمجھیں، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ لیکن اختر مینگل کہاں سنتے ہیں؟ اختر مینگل تو پی ڈی ایم میں شامل تھے، فضل الرحمان صاحب اختر مینگل یہ پیش تھے، آگے تھے، رجیم چینج کہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کہیں، اس وقت تو میاں نواز شریف کے قریب ترین بڑے پیارے لوگ تھے یہ بھی، اور محمود خان اچکزئی بھی، یہ سارے لوگ میاں صاحب کے لیے بڑے اہم تھے، بڑے پیارے تھے۔ آج یہی دھتکارے جا رہے ہیں، یہ ان کے خلاف کھڑے ہو چکے ہیں۔ اب ایک نیا مسئلہ بن گیا ہے، وہ تو چھوڑیے نا قیدی نمبر 804، اس کو تو آپ نے کہا کہ جی جیل سے نہیں نکالنا، 600 دن ہو گئے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اب ان کا کیا کرنا ہے یہ حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی۔ بڑی مسکیلکولیشن ہو گئی، سمجھا یہ تھا کہ بس تحریک انصاف کو دبائیں گے، کچھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ابھی بھی ارمان ٹھنڈے نہیں ہو رہے، ابھی کہا جا رہا ہے عید کے بعد کوئی فارورڈ بلاک بنانا ہے تحریک انصاف میں۔ اب سوچیں نا فوکس کیا ہے، وہ اسی طرف لگے ہوئے ہیں، اور یہاں بلوچستان کا چیلنج بڑے سے بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اب یہ سیاسی چیلنج زیادہ ہو گیا ہے۔ دہشت گردی کا تو تھا ہی، ادھر بھی سب کچھ فوج کے حوالے کر دیا۔ اب ایمل ولی کہتے ہیں کہ جی آرمی چیف نے کہا کہ جی آپ اپنے کام تو سنبھالیں، جس طرح یہ بات تو رپورٹ ہوئی کہ آرمی چیف نے کہا جی کب تک ہم گورننس کی وجہ سے، یا گورننس کے جو مسائل ہیں یا اس کی کمیاں جو ہیں وہ اپنے خون سے کرتے رہیں گے، پوری شہادتیں دیتے رہیں گے۔ تو ایمل ولی نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ آپ یہ سنبھالیں، آرمی چیف کہتے ہیں معاملات ہمیں بارڈر پر جانے دیں۔ تو یہاں تو سول اپریٹس ہی کوئی نہیں ہے بلوچستان میں، کہنے کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، 3 سال سے سارے مل کر وہاں کام کر رہے ہیں، لیکن نتیجہ صفر بھی نہیں ہے، نتیجہ منفی میں ہے، اور وہ منفی میں زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اب ایک بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ باقی آپ دیکھیے یہ کہ جی ہاں معیشت ہم نے سنبھال لی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، یہ غلام ہو چکے ہیں، انہوں نے کیا معیشت سنبھالنی ہے۔ نئے مالی سال کا بجٹ آئی ایم ایف سے مشاورت کے بعد پیش کیا جائے گا، آئی ایم ایف اوکے کرے گا، اس کے بعد وہ بجٹ آئے گا۔ کس پر کتنا ٹیکس لگانا ہے، کتنی مہنگائی کرنی ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب آئی ایم ایف ڈیسائیڈ کرے گا، اور نئے مالی سال کے بجٹ پر فیس ٹو فیس اور آن لائن مشاورت جاری رہے گی۔ آئی ایم ایف سے مشاورت کے بعد بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ نئے مالی سال کا بجٹ جون کے پہلے ہفتے کے دوران پیش کیا جائے گا، اور بتایا جا رہا ہے کہ پراپرٹی کی خرید و فروخت پر آئی ایم ایف ایک حد تک ریلیف دینے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ یہ پہلے بھی خبر آئی تھی، لیکن پھر پتا چلا کہ کچھ ایسا نہیں ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جائیداد کی پہلی خرید و فروخت پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی جائے گی، لیکن ود ہولڈنگ اور انکم ٹیکس کی موجودہ شرح برقرار رہے گی۔ پراپرٹی فروخت کرنے والوں پر ٹیکس کی موجودہ شرح بھی برقرار رہے گی۔ اچھا، اب معاہدے کے تحت سفارشات کی منظوری ایگزیکٹو بورڈ مئی کے آخری یا جون میں دے گا، اس وقت تک بجٹ تیار ہو چکا ہوگا۔ بجٹ تیار ہوگا، آئی ایم ایف اس کی منظوری دے گا، اور اگر پاکستانی معاہدے پر عمل درآمد نہ کیا تو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے قرض نہیں ملے گا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، جو آئی ایم ایف کہے گا یہ وہ کریں گے، ورنہ یہ تو فارغ ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اب ایک طرف یہ خبریں ہیں، دوسری طرف ہے جی سونے کی قیمت نئے ریکارڈ بنا رہی ہے، نئے ریکارڈ بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ سونے کی قیمت اس وقت بلند ترین سطح پر ہے، اور 3,23,300
80 روپے تولے پر یہ بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ہوتا چلا جا رہا ہے، سونے کی قیمت بڑھتی جا رہی ہے، کنٹرول نہیں ہو رہی۔ اور یہ کہتے ہیں جی ہم نے مہنگائی کنٹرول کر لی، سونا عام آدمی تو نہیں خریدتا، مگر اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کی اکانومی کی کیا صورتحال ہے، کیا حالات بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، بلوچستان سے ویژولز جو آ رہے ہیں اس میں اختر مینگل بہت زیادہ جذباتی تقریریں کر رہے ہیں، خواتین کا حوالہ دے رہے ہیں، لوگ رستے میں ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ تحریک انصاف کی بھی ان کو فل سپورٹ حاصل ہے، اختر مینگل کو، دیگر جماعتوں کی بھی ہے، اور وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ فی الحال ابھی تک تو کوئی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی، آئی تو لگتا ہی ہے کہ ان کے ساتھ اتنی تعداد ہے کہ ان رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے۔ کلائمیٹ فائنانسنگ کے تحت پاکستان کو 1.3 ارب ڈالر ملیں گے، آئی ایم ایف ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ مل جائیں گے، پھر واپس بھی کرنے ہیں۔ اور یہ قرض کی ایک قسط ہے، قرض کی صورت میں ملے گا، وہ واپس کیسے کرنا ہے، یہی تو مسئلہ ہے۔ نون لیگ آتی ہے، قرض اتنا لے جاتی ہے کہ پھر آپ کی نسلیں اتارتی رہیں۔ آئی ایم ایف سے منظوری، حکومت نے بجلی سستی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کروا دی۔ اب جب مہنگی کرتے ہیں تو بتدریج کرتے چلے جاتے ہیں، اور کم ہونے کا کیا ہوتا ہے جی، کبھی خبر آتی ہے 30 پیسے کم کر دی۔ اب بجلی 1.71 روپے فی یونٹ سستی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کرائی، جس پر نیپرا اتھارٹی 4 اپریل کو درخواست پر سماعت کرے گی۔ اگر یہ کم ہو بھی جاتی ہے، اللہ کرے ہو، تو آپ کی زندگیوں میں کتنا فرق پڑے گا، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ فی یونٹ اگر 1 روپیہ کم ہو رہی ہے تو اس سے کتنا آپ کی زندگی میں فرق پڑے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت عسکری اور صوبائی قیادت کی بڑی بیٹھک، ملک دشمن مہم کا منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ، کہ اب یہ کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا جی، کوئی بھی ملک دشمن مہم ہوگی اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور دو ٹوک موقف اپنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ نشاندہی کی جائے گی جو لوگ ان کے ہمدرد ہیں دہشت گردوں کے۔ پھر اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ کام ہوگا، روایتی میڈیا پر بہت زیادہ کام ہوگا، اور باقاعدہ اس پر ایک کیمپین بنائی جائے گی، اس میں ڈرامے، فلمیں، سب چیزیں شامل ہوں گی، اور پھر فیک نیوز کا سدباب کرنے کے لیے مواد جو ہے مستند معلومات کا وہ شامل کیا جائے گا۔ پھر یہاں کے قومی نصاب میں دہشت گردی کے حوالے سے آگاہی شامل کی جائے گی۔ تو یہ اب چاروں صوبوں نے فلم اور ڈراموں میں شر پسندوں کی بیانی کا موثر مقابلہ کرنے کے لیے تعاون پر اتفاق کیا ہے۔ تو اب یہ بھرپور میڈیا کے ذریعے ایک بہت بھرپور کیمپین آنے والی ہے، آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، ابھی بھی چل رہی ہے لیکن اور زیادہ اس کو بڑھایا جائے گا۔ اور اب یہ ذرا حکومت اپنی اشتہار بازیاں کم کر دے، یہ مت سوچیے گا، وہ بھی اور زیادہ ہوں گی۔ وہ اپنی اشتہار بازی کوئی، مریم صاحبہ کے اشتہارات، شہباز شریف کے اشتہارات، آپ نے دیکھا ہے ریکارڈ ہے، کبھی اخبارات میں آپ نے 60 صفحے 80 صفحے دیکھے ہیں کہ اشتہارات کی مد میں آئے ہوں، تصویریں ہوں، درجنوں تصویریں ایک ہی خاتون کی یا ایک ہی شخص کی اس طرح تصاویر ہوں۔ اخبار ایسے چھپنے لگ گئے، دنیا میں مجھے نہیں اور کوئی مثال ملی، اخبار چھپ رہے ہیں، اشتہار چھپ رہے ہیں پورا فرنٹ پیج، لیکن اس کو شکل ایسی بنائی ہوئی ہے جیسے یہ خبر ہے۔ تو اس پر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زور کم ہو جائے گا، نہیں، یہی جو فنڈنگ کہی جا رہی ہے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے، ایک بیانیاں بنانے کے لیے، میڈیا کا استعمال کرنے کے لیے، اس میں آپ یہ دیکھیے گا کہ دہشت گردوں کے حوالے سے کتنے اشتہارات ہیں اور اپنی ذاتی تشہیر کتنی ہے، اس پر آپ نوٹ کیجیے گا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں ذاتی تشہیر رک جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ کچھ خبریں ایسی ہیں جی جو آگے میں نے آپ کو بتانی ہے، لیکن اس کے لیے حوصلہ بھی چاہیے، اور عجیب سمجھ نہیں آتی کیسے وہ میں آپ سے شیئر کروں، جو اتنا اندھوناک اور درندگی کے واقعات ہوئے ہیں کہ استغفر اللہ۔ فیصل آباد سے موٹر وے کے قریب سڑک پر ڈکیتی کے دوران خاتون سے اجتماعی زیادتی کا واقعہ پیش آیا، اور اس میں اتنا دکھ ہو رہا ہے، اتنی تکلیف اور کرب ہے کہ 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے۔ پتہ لگتا ہے کہ وہاں جو بھی ڈاکو تھے انہوں نے اپنے کسی ساتھی کو بھی بلایا، اور خاتون کے شوہر کے مطابق ڈاکو نے اسلحے کے زور پر ہمیں چنن کے قریب روکا اور مجھے درخت کے ساتھ باندھ کر بیوی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور موبائل فونز اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق خاتون کا میڈیکل رجائے وقوع کی جیو فورینسک کرا لیا گیا ہے۔ 6 مشتبہ افراد کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کی گئی۔ مدعی مقدمہ نے ایک ملزم کی نشاندہی بھی کی ہے۔ متاثرہ خاتون کے شوہر نے علی شیر نامی ملزم کو نامزد کیا ہے۔ خاتون کے شوہر کے مطابق 2 ڈاکوں کے فون کرنے پر آنے والا ساتھی علی شیر تھا۔ علی شیر بھی اجتماعی زیادتی کرنے والوں میں شامل تھا۔ یہ حیوان ہیں، درندے ہیں، ان کو تو الٹا لٹکانا چاہیے۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پولیسنگ جو ہے، پولیسنگ وہ ختم ہو گئی۔ پولیسنگ کا کام یہ ہے، ایک اس کا ایسپیکٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ جرم کو ہونے سے روکیں۔ یہ ڈاکو کس طرح دندناتے پھر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، ادھر کچھ نہیں کرنے دیا جا رہا، ان کو لگائے کسی اور کام پر ہوا ہے۔ اس میں آپ حکومت کو الزام دیجئے، انہوں نے تو دیکھنا ہے کہ بھئی کس طرف حکومت کس طرف کہا جا رہا ہے، ہماری ٹرانسفر پوسٹنگ کس طرح سے ہونی ہے، ہماری ترقی کس طرح ہونی ہے، ہمیں احکامات کیا دیے جا رہے ہیں۔ وہ احکامات تو سارے کسی ایک جماعت کے خلاف ہیں، تحریک انصاف کے خلاف ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن، ان کے خلاف سارا کچھ کر کے
ان کا ذہن اس طرح بنا دیا 3 سال میں کہ ان کو اور کوئی کام اس طرح سے نہیں سوچتا. اب یہ دیکھیں نا, یہ کوئی کہہ سکتا ہے اس کو واقعے کو بتاتے ہوئے بھی ایک اتنا کرب ہے کہ بات کرنا مشکل ہے. پھر یہ دیکھیں 9 سالہ بچے کے قتل کا معمہ حل, سگے چچا نے بدفعلی کے بعد پھندا لگا کر مار دیا. استغفر اللہ استغفر اللہ, یہ قیامت کی نشانی ہے, یہ تو قیامت ہے. سگا چچا ایسا کیسے کر سکتا ہے, کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے, سمجھ سے بالا تر ہے. توبہ استغفر اللہ. لاہور کا یہ واقعہ ہے, 9 سالہ بچے کے ساتھ یہ کیا گیا. گلی میں کھیلتی 5 سالہ بچی کو ورغلا کر زیادتی کی کوشش, ملزم گرفتار. یہ اللہ نے کرم کیا ہے کہ بچی نے شور مچایا تو وہاں پر لوگوں نے یہ بھانپ لیا سارا معاملہ اور پھر اس کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے. اور یہ پولیس کو 15 پر فوری کال جب آئی تو انہوں نے ایکشن لیا, اور یہ بھاگ رہا تھا یہ لڑکا, اور اس کو وہاں بھاگنے کی کوشش میں گرفتار کر لیا. 5 سالہ سدرا, چھوٹی سی بچی, معصوم سی, گلی میں کھیل رہی تھی کہ ملزم نے ورغلا کر زیادتی کی کوشش کی. بچی کے شور کرنے پر ملزم نے فرار ہونے کی کوشش کی اور تعاقب کے دوران گرفتار کر لیا. اس لیے بچوں کو کبھی بھی تنہا مت چھوڑیں کہ نہ کہ جی محلے ہے, محلے میں بچے کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ ہے, نہیں. ہر وقت بچوں کو اپنے نظروں کے سامنے رکھیں, کوئی بڑا ان کے ساتھ ضرور ہو. اچھا, اب دیکھیں حکومت کر کیا رہی ہے جی. افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانے پاکستان کو غیر محفوظ بنا رہے ہیں. طارق فاطمی کے امریکی تھنک ٹینک سے گفتگو. اب یہ افغانستان والا جو فیکٹر ہے یہ بہت اہم ہے کہ پاکستان اب اس کا جواب کس طرح دے گا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دہشت گردوں کے اڈے ہیں افغانستان میں, اگر پھر وہاں بھی ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی, ہم مجبور ہوں گے. اور اسی حوالے سے طارق فاطمی صاحب کو بھیجا گیا ہے, وہاں پر میٹنگز کر رہے ہیں اور اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہی میٹنگز ہیں یا اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہاتھ ضرور رکھیے گا. افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی وطن واپسی کے لیے صوبوں کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا, وزیر داخلہ نے یہ کہا ہے. اور ڈیڈ لائن میں کوئی توسیع نہیں ہونے جا رہی, جو ڈیڈ لائن ہے وہ وہیں کی وہیں ہے. اور افغان باشندوں کو یہاں سے جانے کی صرف 31 مارچ تک کی مہلت ہے, اور اس کے بعد پھر قانون حرکت میں آئے گا, کارروائیاں شروع ہو جائیں گی, اور صوبائی حکومتوں کو جو بھی تعاون چاہیے وہ ان کو ملے گا. کوشش تو بڑی کی, یہ بھی گنڈا پور صاحب کا بیان تھا کہ اب یہاں پر ان لوگوں نے رشتہ داریاں کر لی ہیں, اتنے عرصے سے یہاں پر ہیں, تو کوئی بہتر طریقہ نکالا جائے, یہ کیا جائے, ان کو رہنے دیا جائے یا ان کو سٹیزن شپ دی جائے. ابھی تک لگتا ہے اس حوالے سے کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی. 31 مارچ کی ڈیڈ لائن وہیں کی وہیں ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.